کہ تھوڑا آپ کے توسط سے سندھ کے لوگوں کو مطلع کر دوں اور اس وقت جو سچویشن ہے, جو پوزیشن ہے, وہ بھی سندھ کے لوگوں کو آپ کے توسط سے بتا دوں. سب سے پہلے تو ایک میسیج دینا ہے, جو میسیج میں ریپیٹ کرتا رہوں گا, اور میرے کابینہ کے سارے رفقا ہیں, آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ یہ کرونا یا کووڈ کے لیے میسیج آپ ہر جگہ ریپیٹ کرتے رہیں. آپ کو ٹی وی اسکرین پہ سامنے نظر آئے گا. سب سے پہلے کیا ہے کہ گھروں میں رہیں. آپ باہر جا سکتے ہیں اگر کوئی جائز ریزن ہو, اور وہ جانے کے لیے بھی آپ کو ساری پریکاشن, ساری گائیڈ لائنز دیکھنی ہوں گی, ایس او پیز گورنمنٹ کی دیکھنی ہوں گی, اور صرف وہ جا سکتے ہیں جن کو اجازت ہے باہر جانے کی. جیسے آپ صحافی دوست ہیں, آپ اسینشیل سروس میں آتے ہیں تو آپ باہر جاتے ہیں, لیکن آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے پیاروں کی, خاص طور پہ بزرگوں کی صحت اور زندگی کے لیے آپ سارے احتیاطی تدابیر استعمال کریں. جب بھی باہر جائیں ماسک پہنیں. یہ اب ہماری زندگی کا, جیسے ہم قمیص پینٹ شلوار پہنتے ہیں, اس طریقے سے یہ ماسک بھی اب پہننا پڑے گا اگر آپ جب بھی باہر نکلیں, لوگوں کے درمیان ہو. یہ میسیج ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں, اب میں آتا ہوں کہ تھوڑی سی ہسٹری. 26 تاریخ کو پہلا کیس ہوا تھا. ہم نے 26 تاریخ کو ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا. لاک ڈاؤن کا مطلب وہ جو پہلا لاک ڈاؤن ہم نے کیا کیا کہ جی آپ کی سکولز جو ہیں وہ ہم نے 4 دن کے لیے بند کر دیے. اس دن ایک وینسڈے تھا, تھرسڈے, فرائیڈے, پھر سیٹرڈے سنڈے ویسی چھٹی ہوتی ہے, اور اسی ویکینڈ میں 1 مارچ کو ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا 14 مارچ تک. تو اگر آپ کہیں تو لاک ڈاؤن ہمارا 26 تاریخ سے شروع ہو گیا تھا جیسے ہی پہلا کیس آیا. پھر یہ کئی بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیوں میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پینک میں آ کے بغیر سوچے سمجھے سڈنلی لاک ڈاؤن کر دیا. ایسا نہیں تھا. ڈیٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں. ہم نے پہلی کو, پھر جیسے میں نے 26 کے بعد پہلی کو 14 دن کے لیے اسکول بند کیے. اس زمانے میں پی ایس ایل چل رہی تھی. ایک آدھ میچ کے بعد ہم نے پی ایس ایل کو کہا کہ بغیر کراؤڈز کے ہوگا, اور پھر پی ایس ایل باقاعدہ بالکل ختم بھی کر دی. پھر ہم نے 14 مارچ سے, بلکہ 13 مارچ کو کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسکول 1 مئی تک بند ہوں گے, 1 جون تک بند ہوں گے, 31 مئی تک بند ہوں گے. اور ہم نے اسی وقت علماء سے بات چیت کرنی شروع کر دی. یہ 13 مارچ کی بات ہے. شروع میں 14 مارچ کو ہم نے جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں, میرج ہالز, سینماز, کلبز, جہاں بھی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے, 14 مارچ کو ان کو بند کر دیا. یہ میں بتا رہا ہوں مرحلے وال. اچھا, جو ہم نے کیا وہ 2 سے 3 دن, بلکہ 1 سے 3 دن کی ڈیلے میں باقی صوبوں میں بھی ہوا. تو کوئی پینک کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ بڑا غلط ہے کہنا کہ پینک میں کام کیا گیا. اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ نے پینک میں بند کر دیا, اور چونکہ میڈیا میں آپ کو بلیم کیا, آپ لوگوں کو میڈیا میں اس کی پذیرائی ہوئی, تو باقی صوبوں نے بھی کر دیا. عقل نہیں استعمال کی اپنی. اور پھر ہم نے خود اپنا ایک پروسیجر شروع کیا اور سب نے فالو کیا. لیکن 1 اپریل والا جو لاک ڈاؤن تھا وہ تو وفاق نے اعلان کیا اس کا. کہ وفاق اپنے ساتھ خود لڑ رہی تھی. یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. 1 اپریل والا لاک ڈاؤن وفاق نے دیا اس میٹنگ میں, اور اس کے بعد جو ان کے این سی او سی کی صدارت کرتے ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے اس کا آگے ٹیلی ویژن پہ اعلان کیا کہ جی لاک ڈاؤن 14 اپریل تک. پھر اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ 7 یا 8 اپریل کو ہوئی, پھر 13 اپریل کو ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر 14 اپریل کو یہ اعلان کیا گیا کہ مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا, اور کچھ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کھول دی. جو وفاق نے کہا, جو یہ ہماری متفقہ فیصلے ہوئے, سندھ حکومت نے اس پہ پورا عمل کیا.
چلے 99% عمل کیا. اس لیے باقی صوبوں نے بھی 100% عمل, کسی نے کوئی ایکسیپشن لی, ہم نے جو, اور یہ فلیکسیبلٹی پرائم منسٹر صاحب نے اس میٹنگ میں صوبوں کو دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے حالات دیکھ کے اگر کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن 99% تو ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات, پتہ نہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو, اپنی کا مطلب ہے انہیں کی جماعت کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو بلٹل کیوں کر رہے ہیں کہ جی آپ پریشر میں آ گئے, آپ کو سندھ نے دبا دیا اس لیے اعلان ہم نے نہیں کیا. یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے 14 اپریل کو بھی 2 ہفتے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھایا. پھر 23 یا 24 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہوئی, مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں, شاید 23 تھی یا 24 تھی, ایسا نہیں تھا جی. آپ نے بالکل مدد کی, میڈیا نے بے تحاشا اس پورے کرائسس میں جو ایک بائی اینڈ لارج پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور یہ بتایا اس کی وجہ سے باقی صوبوں میں بھی لاک ڈاؤنز ہوئے. پھر ہم نے 16 مارچ کو ریسٹورینٹس کو کہا کہ 9 بجے تک بند ہو جائیں گے, 9 بجے سے پہلے. گروسریز اور فارمیسی سٹورز کو ہم نے کہا ساری رات بھی کھلے رہ سکتے ہیں, شروع میں یہ تھی ہماری. پھر 17 مارچ سے ہم نے شاپنگ مالز, بیچ تھی, سی وی او ہماری, الیکٹرانک مارکیٹ اور باقی دکانیں بند کرنی شروع کی. پھر ٹرانسپورٹ بند کی, اور باقی ساری پارٹیز سے جو بھی سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ, گورنر صاحب کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہم نے 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کا جو ایک فائنل فیز تھا لاک ڈاؤن کا, لاک ڈاؤن 26 فروری سے سٹارٹ ہوا, اور 22 مارچ کو بتدریج ہم نے مرحلے وار اس کو اور سخت کرتے چلے گئے. میں یہ جو بتا رہا ہوں اس کی ایک ریزن ہے, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیوں. تو یہ چیز کلیئر کروں کہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے, اپنی کیبنٹ نے سوچا, سارے جو اسٹیک ہولڈر سے ان سے بات کی, ڈاکٹروں سے بات کی, WHO سے بات کی, اس کے بعد یہ سارے اسٹیپس لیے. تو اور فل اسکیل لاک ڈاؤن جو ہمارا تھا شروع میں وہ تقریباً 22-23 مارچ سے شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے, ابھی مجھے حیرت یہ ہوتی ہے, ریسنٹلی بھی ایک کسی کی کلپ میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں لاک ڈاؤن کر کے وہ وفاق سے پتہ نہیں ٹکراؤ چاہ رہے ہیں یا وفاق کی پالیسیز بند کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, ٹھیک ہے 22 تاریخ کو میں نے تو پہلے 13 مارچ کو پرائم منسٹر جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری اس میں کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں, اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی, اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا, اور یہ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا. یہ ہر ایک نے کہا ہے, ہر صوبے نے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. اور 23 یا 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا, فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, ہم نے کچھ اس میں جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کیا, اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی. میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو SOPs یا ہماری جو گائیڈ لائنس تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو وفاق نے ہمیں کہا تھا. تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ, کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا, 14 کو بھی کیا, پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا, اور کل بھی. فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا, ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک. میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے. میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں, آج ہے 8 تاریخ, 6 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو بھی اس کا نام NCOC, اس کا میں ایبریویشن بھول جاتا ہوں ہر دفعہ, اس کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحبان اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن 6 تاریخ کی میٹنگ کے لیے 5 کی شام کو
مجھے کہا گیا کہ آپ اگر آئیں سارے سب چیف منسٹرز کو، اور سارے چیف منسٹرز تقریباً سبھی چیف منسٹرز تھے اس میٹنگ میں 6 کی صبح کو اس میٹنگ میں بیٹھے، اور اس کے اندر دوبارہ یہ لاک ڈاؤن کی بات کی، اور ہر میٹنگ میں یہ کہا گیا، اور یہ میں اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ لاک ڈاؤن کا بڑا فائدہ ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا بہت فائدہ ہوا، یہ ہر ایک نے کہا ہے، ہر صوبے نے کہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، اور 23 سے 24 کو انہوں نے پھر 9 مئی تک اس لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسٹینڈ کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے، ہم نے کچھ اس میں جیسے میں نے کہا 99% ہم نے اڈاپٹ کیا، اور وہ فلیکسیبلٹی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی۔ میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو ایس او پیز یا ہماری جو گائیڈ لائنس تھیں وہ کسی اور صوبے سے زیادہ کنفرم کرتی تھیں جو وفاق نے ہمیں کہا تھا۔ تو یہ بالکل جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے سوال تو کرے کہ بھائی کیا اسد عمر کو صاحب کو مراد علی شاہ لکھ کے بھیج رہا تھا کہ کیا کہنا ہے ٹی وی پہ، کہ انہوں نے پہلی کو بھی کیا، 14 کو بھی کیا، پھر 24 اپریل تھی یا 23 اپریل تھی اس دن بھی کیا، اور کل بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے نا، ہم نے تو نہیں کیے ابھی تک، میں تو آپ کو ان کو وضاحت کرنے آیا ہوں کہ وہ اعلان کیا ہے، میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا چیز اب کھل رہی ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا، اب میں سیدھا آ جاتا ہوں ہماری پرسوں، آج ہے 8 تاریخ، 6 تاریخ کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو بھی اس کا نام NCOC، اس کا میں ایبریویشن بھول جاتا ہوں ہر دفعہ، اس کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری صاحبان اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن 6 تاریخ کی میٹنگ کے لیے 5 کی شام کو مجھے کہا گیا کہ آپ اگر آئیں سارے سب چیف منسٹرز کو، اور سارے چیف منسٹرز تقریباً سبھی چیف منسٹرز تھے اس میٹنگ میں 6 کی صبح کو اس میٹنگ میں بیٹھے، 6 کی صبح کو، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے بالکل صلاح مشورے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں جو یہ سمجھتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کوئی الگ چیز کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس قسم کی کوآپریشن ہے، کس قسم کی بات چیت، کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری پسند نہیں ہیں، لیکن ہم کام ساتھ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئسولیشن میں سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں۔ 5 کو مجھے کہا گیا، 5 کو ہی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی کہ جی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی نیکسٹ اب فیز 2 کی بات کر رہے ہیں ہم، لاک ڈاؤن تو ہے، لاک ڈاؤن تو ابھی رہے گا، فیز 2 ہمارا وہ کیا ہوگا، اس کی انہوں نے بھیجی ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس، ہم نے ان ڈاکیومنٹس پہ اگلے دن صبح چاروں صوبوں نے، آزاد کشمیر نے، گلگت بلتستان نے اپنے کامنٹس دیے، وہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے چلی، 6 تاریخ والی، بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئے، جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی تھی باتیں تقریباً 90% اگریمنٹ ہوئی، جو انہوں نے کہا تھا سب نے، سندھ نے سب سے زیادہ مانی، چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، باقی صوبے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا، لیکن سندھ نے سب سے زیادہ وہ بات مانی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی تھی۔ ہم نے جو ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ اب اس کو ہم فائنل شیپ دیں گے، آپ کی جو صلاح مشورے صوبوں کے آئیں، اور پھر پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کریں گے۔ 6 تاریخ کی شام کو ہی تھوڑا لیٹ ایوننگ میں ہمارے پاس ایک ریوائز پریزنٹیشن آ گئی، اور 7 کی صبح یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی، اور بڑی اچھی طریقے سے جیسے ہوتی ہے میٹنگ ہوئی، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا جو بھی ہمارے ایشوز تھے۔ یہ آپ کو سامنے ایک گراف نظر آئے گا، میں نے یہی بات بتائی، اگر آپ اس گراف میں دیکھیں گے کہ ایران کے کیسز تقریباً 19-20 فروری سے شروع ہوئے، ہاں یہ پیپر ہے میرے پاس، شروع ہوئے، اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تقریباً 14 مارچ کو، اور اس وقت ایران میں 987 کیسز آن ایوریج، پچھلے 7 دن کا ایوریج جو تھا نا
तकरीबन 1000 केस हो रहे थे, तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे, और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफ़ी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नज़र आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया है और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इम्पैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त 59 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 22 मार्च 21-22 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। 6 की सुबह को और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप। अब फेज 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा। फेज 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज़्यादा मानी। चले मैं आपको ये कह देता हूँ, बाकी सूबे मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज़्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही थोड़ा लेट इवनिंग में हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे। डेथ्स को देख लें, तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है तो डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 केसेस हो रहे थे, और वो हालत उनकी ख़राब होती चली गई, और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मैंने ये बताया, अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफ़ी मिस हैंडल किया चीज़ को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ें आपने मीडिया में देखेंगी। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे। 17,719 का 60 दिन का एवरेज था।
اسی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے ادھر، سب سے ایڈوانس ملک، سب سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز، غلطی کیا کی؟ لاک ڈاؤن نہیں کیا ٹائملی. میرا یہ خیال ہے. اب سب کی یہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے، ہم جو ساتھ بیٹھ رہے تھے، یہ سوچ تھی ہماری، اس لیے انہوں نے لیٹ کر دیا. اور جو حالت ادھر ہوئی ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب انسان جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. 6 کی صبح کو اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے بالکل صلاح مشورے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم کوئی الگ چیز کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ شاید ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کس قسم کی کوآپریشن ہے، کس قسم کی بات چیت. کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری پسند نہیں ہیں، لیکن ہم کام ساتھ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئسولیشن میں سندھ گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں 5 کو مجھے کہا گیا، 5 کو ہی ہمیں ایک پریزنٹیشن بھیجی گئی کہ جی یہ ہمارا لاک ڈاؤن کی یہ نیکسٹ اسٹیپ. اب فیز 2 کی بات کر رہے ہیں ہم. لاک ڈاؤن تو ہے، لاک ڈاؤن تو ابھی رہے گا. فیز 2 ہمارا وہ کیا ہوگا، اس کی انہوں نے بھیجی ہمیں کچھ ڈاکیومنٹس. ہم نے ان ڈاکیومنٹس پہ اگلے دن صبح چاروں صوبوں نے، آزاد کشمیر نے، گلگت بلتستان نے اپنے کامنٹس دیے. وہ میٹنگ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے چلی، 6 تاریخ والی. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئے. جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی تھی باتیں، تقریباً 90% اگریمنٹ ہوئی. جو انہوں نے کہا تھا سب نے، سندھ نے سب سے زیادہ مانی. چلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، باقی صوبے میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ غلط ہو جائے گا، لیکن سندھ نے سب سے زیادہ وہ بات مانی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی تھی. ہم نے جو ہے پھر ہمیں کہا گیا کہ اب اس کو ہم فائنل شیپ دیں گے، آپ کی جو صلاح مشورے صوبوں کے آئیں، اور پھر پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کریں گے. 6 تاریخ کی شام کو ہی تھوڑا لیٹ ایوننگ میں ہمارے پاس ایک ریوائز پریزنٹیشن آ گئی، اور 7 کی صبح یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی. اور بڑی اچھی طریقے سے جیسے ہوتی ہے میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، جو بھی ہمارے ایشوز تھے. ڈیتھس کو دیکھ لیں تب بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ ڈیتھس اوپر گئیں، اور پھر جب اب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے ڈیتھس نیچے جا رہی ہیں. اٹلی کی بات کی گئی، میں نے کہا اٹلی، اور یہ میں نے ساری ادھر بتائی ہیں باتیں، میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اٹلی کے لیے بھی انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تو اس وقت 1600 کیسز ہو رہے تھے، اور حالت ان کی خراب ہوتی چلی گئی، اور یہ تقریباً 6000 پہ پہنچ گئے تھے ایک وقت میں پر ڈے. اور اب وہ جب نیچے جا رہا ہے گراف واپس، تو وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو میں نے یہ بتایا اگلی کر لیں. یہ سملرلی اٹلی کی ڈیتھس کا ہے. امریکہ کی بھی بات ہوئی. امریکہ میں جب لاک ڈاؤن انہوں نے کیا، میرا خیال ہے کافی مس ہینڈل کیا چیز کو، اور وہ خود کہتے ہیں. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے گورنرز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. میں کسی اور ملک کے سربراہ کے بارے میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ چیزیں آپ نے میڈیا میں دیکھیں گی. امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا تھا جب ان کے ڈیلی کیسز 18,000 کے قریب ہو گئے تھے. 17,719 کا 60 دن کا ایوریج تھا. اسی وجہ سے جو حالت ہوئی ہے ادھر، سب سے ایڈوانس ملک، سب سے بہتر میڈیکل فیسلٹیز، غلطی کیا کی؟ لاک ڈاؤن نہیں کیا ٹائملی. میرا یہ خیال ہے. اب سب کی یہ ہمارے جو ایکسپرٹس تھے، ہم جو ساتھ بیٹھ رہے تھے، یہ سوچ تھی ہماری، اس لیے انہوں نے لیٹ کر دیا. اور جو حالت ادھر ہوئی ہے ہم سب کو پتہ ہے. جب انسان جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے تو پھر باقی چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. یہ بالکل کلیئر کہا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو. کل میٹنگ ہوئی 12:30 بجے.
اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا پیش کیا جو پلان. میری باری جب آئی بات کرنے کی تو میں نے کہا, میری پوائنٹ یہ ہے, میں نے کہا کہ جی ہمیں جو فیصلے کرنے وہ ایموشنلی نہیں, اپنی ایک پیشن تو ہر ایک کو ہے نا کہ جی بالکل بہت زیادہ ہے, ہمیں فیصلے کرنے ہیں فیکٹس اور ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے, کیا زمینی حقائق کیا ہے اور ڈیٹا کیا بتاتا ہے. پوائنٹ میں نے رکھا اور وہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے یہ بھی کہا کہ غلطی ہوگی کہ اگر ہم ایموشنلی کوئی فیصلہ کر لیں اور فیکٹس کچھ اور کہتے ہوں. اور اس بات کو میں نے ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اس لیے کہ بڑی عجیب, مطلب میں اگر بتاؤں کہ فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, فلانے ملک میں ایسا ہو رہا ہے, تو میرے پر کرٹیسزم آ جاتی ہے کہ ویسٹ کو چھوڑو, اپنی بات کرو. لیکن کل میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ویسٹ کے اور سب ملکوں کے ایگزامپلس دیے گئے کہ یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے, یہاں پہ کھل رہا ہے. تو میں نے کہا چلے جی اب یہ کرٹیسزم میرے اوپر نہیں ہوگا. نہیں تو پہلے میرے اوپر یہ کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی بتاتے ہیں کہ فلانے ملک